وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 42۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے رسول کی دعوت الی اللہ سے عملاً منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد یکے بعد دیگرے دوسری امتوں کو پیدا فرمایا۔ سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 42 حصہ سوم۔ میں تذکرہ کر رہا تھا سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آج بھی اسی طریقے سے نازل ہوتا ہے، یعنی صرف اس کی شکل بدل جاتی ہے، لیکن عذاب تو عذاب ہے سامعین اکرام۔ وہ اگر دلوں پہ نازل ہو تو وہ زیادہ سخت ہے۔ دلوں کی سختی، دل کا پتھر بن جانا، عقل کا الٹا ہو جانا، اور سامعین اکرام میں وہ مضمون ابھی جاری رکھتا ہوں۔ اور ایک ہے دل پہ زنگ لگ جانا، کلا برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بسبب ان کے کسب کے جو کام ہم یہ کرتے ہیں نا، اس پہ یہ ہوتا ہے، اور دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو حدیث کا مفہوم ہے، تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، پے در پے فتنے نازل ہوتے ہیں انسانی قلب پر، اور اگر کوئی قلب ان فتنوں کو قبول کر لیتا ہے جیسا کہ ہم نے کر لیا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل کالا ہوتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج وہ وقت ہے سامعین کرام کہ ہمارا دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو گیا ہے سامعین کرام۔ حق بات سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے قومی سطح پر ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 42 سے جو ہم نے سبق شروع کیا ہے، ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد ہم نے پیدا کیا اور بستیوں کو، ما تسبق من امت اجلها۔ اب دیکھیں، ہدایت جب پیش ہو جاتی ہے ایک بستی پہ تو اس میں پھر مہلت کا وقت ہے۔ آج جو ہے سامعین کرام حالت یہ ہے، یعنی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کا پیغام اور اس کی رسالت تو جاری ساری ہے، اب افراد پہ وہ پیغام پیش ہوتا ہے اور اقوام پہ بھی اسی طرح پیش ہوتا ہے، یعنی افراد کو جمع کر کے قوم بنتی ہے۔ تو پھر یعنی جب پیش ہوتا ہے تو مہلت کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی نہ کسی کی شکل میں جاری ساری ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے کی قوم ساری غرق کر دی جائے، وہ طریقہ اب نہیں ہے۔
کیونکہ حضور کی رسالت جاری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم الانبیاء ہیں، تو اب وہ طریقہ نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ رسوائی جو ہمارا مقدر ہے وہ ہمارا مقدر بن چکی ہے سامعین کرام، تاکہ ہم اپنے آپ کو نہ پہچانیں، نہ اپنے آپ کو نہ سنبھالیں، تو اس وقت تک یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری رہے گا سامعین کرام۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد ہم نے اور بستیوں کو پیدا کیا، ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، کسی بستی کی مہلت پورے ہوئے بغیر اس پر عذاب نہیں آتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی ہر بستی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، دوسری جگہ ہر امت کے لیے ایک اجل ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں دیکھتا ہے اور مہلت دیتا رہتا ہے۔ اور ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھجوائے رسول تترا پے در پہ لگاتار، کلما جاء امت رسولھا، جب بھی ایک امت کے پاس ان کے رسول آتے، کذبوہم، ان کو جھٹلا دیتے، فاتبعنا بعدہم بعدا وجعلناہم احادیث، تو جب وہ جھٹلا دیتے تو ایک کے بعد دوسرے کو ہم ہلاک کرتے چلے جاتے، اور جو تباہ ہو جاتے ہم ان کے افسانے، صرف افسانے یعنی قصے کہانیاں رہ جاتے۔ وَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت خاص طور پہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ آیت ایک عام پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس پھٹکار کے ایمان لاتے ہیں اور اس پھٹکار سے بچا لیتے ہیں۔ یہ توجہ کریں سامعین کرام، میں ذرا سنجیدہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، ایک عام ضابطہ کلیہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جس نے بھی پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اگر میں اور آپ کو یعنی تھوڑی سی آسان الفاظ میں یا تفصیل کرتے ہوئے میں آپ کو یہ مضمون بتاؤں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ اب اگر کوئی انسان حق تعالیٰ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہ ہو، اور یہ نہ کہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور یہ نہ کہے، اس کے نتیجے میں یہ کہنے کے لیے وہ تیار نہ ہو کہ لا معبود الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، تو اب یہ تو ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اور سامعین کرام، عرض کروں میں کہ آج ہم یہ کلمہ حق کہنے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں ہے، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے تو دل و نگاہ نے انکار کر دیا ہے، ہمارا تو دل و نگاہ جو ہے ریچھ گیا ہے ظاہر پر، ظاہری دنیا پر، ظاہری جو چیزیں ہیں اس پہ ریچھ گئے ہم، اسی کو ہم نے اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب بنا لیا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ اس دائرے کے یعنی وہ لوگ جنہوں نے جو اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے جیسے کہ حق ہے، تو یقیناً وہ لوگ پھر فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار، اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے سامعین کرام۔ آپ کو میں نے کہا نا کہ آج مسلمان اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کا شکار ہے۔ اجتماعی طور پہ آپ دیکھ لیں، دیکھیں مسلمان سے لڑ رہا ہے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں یہود و نصارہ سے دوستیاں آپ گانٹ رہے ہیں، اور ان سے آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں ہر روز، کہنا کیا معنی رکھتا ہے۔ تو فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایک ایسی آیت ہے سامعین کرام کہ یہ ہمیں اپنے لیے بھی اس کو دیکھنا ہوگا۔ ہم تو ایک لمبی نیند تان کے سو رہے ہیں سامعین کرام، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ہے۔ بہرحال ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ ہارون،
اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھجوایا. پہلے لفظی ترجمہ سن لیں. ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو و اخاہ، ان کے بھائی ہارون کو، بے آیاتنا، اپنے احکامات، و سلطان مبین، واضح نشانیاں دے کے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور ان کے سرداروں کی. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کی روش اختیار کر لی. وکانوا قوما عالین، اور یہ ایسے قوم تھے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. فقالوا انؤمن لبشرین، انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم ایمان لے آئیں ایسے دو انسانوں پہ، مثلنا، جو ہماری طرح کے کوئی انسان ہیں، ان میں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے. وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم جو ہے ہماری غلام ہے. فکذبوہما، پس انہوں نے تکذیب کی رسولوں کی. فکانوا من المہلکین، اور یہ ہو گئے ہلاک شدہ لوگوں میں شامل ہو گئے. سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ، چونکہ یہ آخری صاحب شریعت نبی ہیں سامعین کرام، تو ان کا یعنی نوح علیہ السلام جو تقریباً پہلے نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام، ان یعنی دو پیغمبر، پہلا پیغمبر جو ہے، یعنی شروعات جب ہوئی ہیں آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام تھے، اور اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام آخری صاحب شریعت. یہ آپ نوٹ کر لیں کہ ان کے بعد آئے ہیں، یعنی حضور سے متصل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، لیکن صاحب شریعت پیغمبر جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے. تو ان کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے اس میں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس 2 3 4 آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں کیا مطلب مضامین کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تکبر، یعنی رسالت کی دعوت سے تکبر اختیار کر لینا، ان کے جرائم کیا تھے. پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. پھر وقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. یہ بھی ان کا ایک جرم بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنی طریقے سے انسان قرار دینے لگے، اور انہوں نے جھٹلا دیا. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا کہ نہیں؟ یہ تو تاریخی واقعہ ہے نا. آج بھی فرعون کی لاش جو ہے اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، اور مجھے پانی میں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، اور پھر میری لاش کو محفوظ کر لیا تھا. سامنے کلام. تو موسیٰ دیکھیں، یہ واقعات جو ہیں یہ تاریخی واقعات عبرت کے لیے ہوتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اکثر یعنی مجھے تعجب آتا ہے کہ بعض خطباء جو ہیں، خطیب، وہ ان کی بیان کی بنیاد قصے کہانیاں ہوتی ہیں. قصے کہانیاں بیان کرنا یا کوئی واقعہ بیان کر دینا یہ نامناسب بات نہیں ہے، لیکن آپ کے تمام جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک آپ اپنے یعنی خطاب میں شروع بھی آپ کا خطاب ہوتا ہے کہانی سے، اور اختتام بھی آپ کا کسی قصے پہ ہوتا ہے. تو بہرحال قرآن کے اور مضامین بھی تو ہیں، مطلب آپ یعنی اور باتیں بھی تو ہیں جو سمجھنے کی ہیں اور سمجھانے کی ہیں. بہرحال میں اس پہ وہ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن میں جو واقعات آئے ہیں یہ ہمارے لیے، ہماری عبرت کے لیے کہ بھئی یہ لوگ تھے. یہ مضمون ہے. پہلے دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ پھر تاریخی دلائل دیے جاتے ہیں، واقعات، تاریخی واقعات. تو ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے بھجوایا اپنی آیات کا مطلب وہ احکامات ہیں جو پیغمبر لاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ہدایت لاتا ہے. سلطان مبین سے مراد وہی معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو
دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، ید بیضا تھا اور اژدہا تھا، عصا کا معجزہ تھا، ید بیضا تھا، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداران کی طرف، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ تکبر کا مطلب کیا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ آپ کسی اور کی بات سے اپنی رائے کو فوقیت دیں، یہ تکبر ہے سامنے کرام۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مثال کے طور پہ ایک بات ہے، ایک آیت ہے، ایک بات ہے، اور آج اگر آپ دیکھیں تو ہماری تمام قوم جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہے سامنے کرام۔ اپنی رائے کو ہم نے فوقیت دے دی ہے۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے نا، اس کے جو قوانین ہیں یا جو جس طریقے سے ہم یہ کام چلا رہے ہیں، جو ہمارا قومی رویہ ہے، یہ متکبرانہ رویہ ہے۔ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے۔ آج بھی یہی فرعون جو ہے، یہ فرعونیت جو ہے، اس کا عمل جو ہے سامعین کرام جاری و ساری ہے۔ وہ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون را لیکن او رعون بودو ما رعون نیست۔ علامہ روم کا مثنوی کا غالباً ہے شعر، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا نفس بھی کم نہیں ہے فرعون سے، نفس ما کم تر نیست از فرعون را لیکن او رعون بودو ما رعون نیست۔ لیکن اس کے پاس اسباب تھے، اس نے اعلان کر دیا، میرے پاس اسباب نہیں ہیں تو میں یہ بات یعنی وہ کلمات نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ فرعونیت سامعین کرام آج دیکھ لیں ہر گھرانے میں موجود ہے۔ یہ استکبار، یہ تکبر سامعین کرام، ہم تو یعنی ہر چیز کے معنی اور مفاہیم کے سلسلے میں یعنی اس کو محدود کر دیا ہے ہم نے۔ اصل جو چیز ہے نا وہ تکبر ہے۔ دیکھیں ایک بندگی ہے اور اس کے مقابلے میں تکبر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ یا تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا سر اٹھا رہے گا۔ آج قومی طور پہ ہمارا قومی رویہ کیا ہے کہ ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو، نبی کے پیغام کو، اس کی دعوت اللہ کو ماننے کے لیے ہماری قوم عملاً تیار نہیں ہے من حیث القوم۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، دین کو، اسلام کو اپنا دین بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول کی اسوہ حسنہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو تکبر اور کیا ہوتا ہے سامنے کرام کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جو سنت ہے اس کے خلاف اپنا ایک نظام، ظاہری نظام کھڑا کر لے، یہ تکبر ہے سامنے کرام۔ اور وکانوا قوما عالین، اور یہ ایسی قوم تھے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ فرعون کو آپ دیکھ لیں، اس نے تو بڑائی کا اعلان کر لیا تھا کہ یہ ساری نہریں میرے اس میں نہیں بہتے، الیس ھذہ الانہار تجری من تحتی۔ اسی طرح اس کے سارے جو گروہ تھا، وہ فرعونی گروہ جو تھا، وہ سب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا انؤمن لبشرین مثلنا، کہ ہم کیا اپنی طرح کے انسانوں پہ ایمان لے آئیں، ان کی بات پہ اپنی اقتدار چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ دو جو ہیں یہ تو ہم سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو ہم جرم کیا ہے، قتل کیا ہے، اور یہ ہم سے چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ اور یہ تو وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ یہاں تھوڑا سا میں عرض کروں سامعین کرام، یعنی قومہما لنا عابدون، یہ تھوڑی سی اگر آپ اس پہ غور کریں نا ان الفاظ پہ، تو یہ بندگی کے معنی آپ کو آ جائیں گے۔ عابدون، جب یہ فرعونی کہتے تھے ان کی قوم ہماری غلام ہے، ہماری بندی ہے، ہماری غلام ہے، تو کیا
اس کا مطلب کیا تھا کہ غلام قوم، انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا. تو بہرحال بہت ذلت آمیز سلوک. اور پھر میں صرف اس میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے، فاعبدونی، میری بندگی کرو. اب بندگی کا مطلب ہم نے تو چند عبادات لے لی ہیں، یعنی محدود کر لیا ہے بندگی کو چند عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر. ایسی بات نہیں ہے. بندگی آپ مکمل تابع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیں، یہ بندگی ہوتی ہے. اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ملحوظ خاطر رکھیں. ہر کام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کی زندگی کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے موافق ہونا چاہیے. تو فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلَنَا وَقَوْمُهُمْ لَنَا عَابِدُونَ. تو مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ مزارے ہوتے ہیں، یہ خوانین ہوتے ہیں، پھر ان کے مزارے ہوتے ہیں جو اپنے آقا کی ہر بات کے مکلف ہوتے ہیں ماننے کے، جو بھی حکم دیا جاتا ہے. تو یہی تقریباً اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، غلام بن جائیں، اور اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. تو یہ بندگی ہے. تو بہرحال یہ ایک ضمنی نقطہ تھا. تو کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے جھٹلا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام، تثنیہ کا صیغہ ہے. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو وہ ہلاک شدہ لوگوں میں سے ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہاں اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے کہ میں نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، شریعت، کتاب، توریت، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں. تو سامعین کرام، کتاب جو ہوتی ہے وہ ذریعہ ہوتی ہے، کتاب وہ راستہ بتاتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب بھجوائی ہے نا، قرآن. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف بھجوائی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. یا دوسری جگہ ہے کہ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. تو قرآن اور ہدایت خداوندی ہے کیا اصل میں چیز؟ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام. ہدایت خداوندی کی ضرورت کیا ہے اور یہ کیا ہمیں راستہ بتاتی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا، اس بات کی اہمیت آپ محسوس نہیں کرتے. ہمارا مقصود ظاہر نہیں ہے، ہمارا مقصود باطن ہے، باطن اللہ. تو اب اس تک جانا ہے ہم نے، تو اس کے لیے ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھا لیا ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، انسان کو اپنا راستہ بتانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. تو وہ پھر پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری پوری کرتا رہتا ہے. ہر پیغمبر کو تو ہدایت میں کیا ہوتی ہے؟ وہ راستہ ہوتا ہے. ہدایت وہ راستہ بتاتی ہے جو اللہ تعالیٰ تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں اللہ تعالیٰ تک. اور وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے بنا دیا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، مریم کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنا دیا. وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا. إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک اونچی جگہ، ذات قرار و معین، جو ٹھہرنے کے قابل تھی. یعنی یہ ربوہ کہتے ہیں کہ ایک اونچی جگہ ایسی جو بالکل ہموار ہو، اونچی جگہ جو ہموار ہو، تو اس کو ربوہ کہتے ہیں. بہرحال یہاں مراد جو ہے سامعین کرام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا تھا. یہ
مخصوص حالات میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں یعنی بتاتے رہتے ہیں۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ یہاں تک سامعین کرام ہم نے سبق پڑھا ہے۔ آئیے آج کے سبق کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین۔ آپ یہ ترجمہ سنا دے سامنے کرام، آج وقت ذرا کم ہے۔ پھر ہم نے بھجوایا ان کے بعد اور بستیوں کو، ما تسبق من امت اجلہا، کوئی جماعت اپنے وقت سے آگے نہ جا سکتی تھی، وما یستأخرون، اور نہ پیچھے رہ سکتی تھی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم اپنے رسول لگاتار بھیجتے رہے۔ کلما جاء امۃ رسولھا، جب کوئی رسول اپنی قوم کے پاس آیا، کذبوہ، وہ اسے جھٹلاتی ہی رہی۔ فاتبعنا بعدہم بعدا، پھر ہم بھی ایک کے بعد دوسری کو ہلاک کرتے چلے گئے۔ وجعلناہم احادیث، اور ہم نے ان کو افسانے بنا دیے۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، پھر ان لوگوں پر پھٹکار ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھجوایا، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیاں اور کھلی سند دے کے، الی فرعون وملئہ فاستکبروا، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھجوایا، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ سرکش لوگ تھے۔ قالوا انؤمن لبشرین مثلنا، پھر کہا کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لے آئیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ فکذبوہما، پھر ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فکانوا من المہلکین، پھر ہلاک کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے البتہ دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور انہیں ایک ٹیلے پر جگہ دی جہاں ٹھہرنے کا موقع اور پانی جاری تھا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين، Then, after them, we raised other generations. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. No nation can advance its time, nor can they postpone it. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
Then we sent our messengers in succession. Every time a messenger came to his community, they called him a liar. So we made them follow one another and made them history. So away with the people who do not believe. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Then we sent Moses and his brother Aaron with our signs and a clear authority إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. to Pharaoh and his nobles, but they turned arrogant. They were oppressive people. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. They said, are we to believe in two mortals like us, and their people are our slaves? فكذبوهما فكانوا من المهلكين. So they called them liars, and thus were among those destroyed. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. And we gave Moses the scripture that they may be guided. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. And we made Mary's son and his mother a sign, and we sheltered them on high ground with security and flowing springs. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।